بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 428 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے رخصت حقیقیہ کی پہلی قسم۔ چونکہ ہم نے رخصت کا بیان گزشتہ سبق میں پڑھا تھا اور رخصت کی 4 قسمیں تھیں، جیسے کہ عزیمت کی بھی 4 ہی قسمیں تھیں۔ تو ان چاروں میں سے جو پہلی قسم ہے آج ہم اس کے حوالے سے سنیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت اما احق نوع الحقیقت فمستبیح سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں اما احق نوع الحقیقت فمستبیح، رخصت حقیقیہ کی پہلی قسم جو قوی ترین ہے وہ ہے جس کو مباح سمجھا جاتا ہے۔ ای عومل معاملۃ المباح فی سقوط المواخذۃ لا انہ یصیر مباحا فی نفسہ مع قیام المحرم وقیام حکمہ جمیعا، یعنی جس کے ساتھ مواخذہ کے ساقط ہونے میں مباح کی طرح معاملہ کیا جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ وہ فی نفس ہی مباح ہو جاتا ہے محرم اور حرمت کے قیام کے باوجود۔ پس چونکہ محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں، اس لیے احتیاط اور عزیمت اس سے رکنے میں ہے، یعنی فلما کان المحرم والحرمت کلاہما موجودین فالاحتیاط والعزیمت فی الکف عنہ، جب محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں تو احتیاط پھر اس سے رکنے میں ہے۔ ومع ذلك یرخص فی مباشرۃ طرف المقابل فکان هو احق باطلاق اسم الرخصۃ علیہ من الوجوہ الباقیۃ کالمکرہ علی اجراء کلمۃ الکفر۔ اس کے باوجود طرف مقابل کے کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، بس یہ قسم دوسری اقسام کے مقابلے میں لفظ رخصت کے اس پر اطلاق میں زیادہ حقدار ہے، جیسے وہ شخص جس کو کلمہ کفر جاری کرنے پر مجبور کیا گیا ہو، ای کترخص من اکرہ علی اجراء کلمۃ الکفر بما یخاف علی نفسہ او علی عضو من اعدائہ لا بما دونہ فإنہ رخص له اجراؤها علی اللسان بشرط ان یکون قلبہ مطمئنا بالایمان۔ تو فرمایا جی کہ اس سبب سے، یعنی جیسے اس شخص کا رخصت پر عامل ہونا کہ جس کو کلمہ کفر کے جاری کرنے پر مجبور کیا گیا، اس سبب سے کہ وہ اپنی جان پر یا کسی عضو پر اندیشہ کرتا ہے، نہ کہ عضو سے کم پر، کیونکہ اس کو زبان پر کلمہ کفر جاری کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو، مع ان المحرم للشرک وهو حدوث العالم والنصوص الدالة علیہ والحرمة کلاہما موجودان بلا ریب، ومع ذلك يرخص له لأن حقه في نفسه يفوت عند الامتناع صورة ومعنى، أما صورة فبتخريب البنية، وأما معنى فبزهوق الروح، وفي الإقدام عليها لا يفوت حق الله تعالى معنى لأن التصديق باق۔ باوجود اس کے کہ محرم شرک یعنی حدوث عالم اور وہ نصوص جو اس پر دلالت کرتی ہیں اور حرمت دونوں بلا ریب موجود ہیں، اس کے باوجود اس کو اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ امتناع کے وقت اس کا حق فی نفس ہی فوت ہو جاتا ہے، صورتاً بھی اور معناً بھی،
بہرحال صورتاً تو اس لیے کہ اس کا اصل ڈھانچہ ہی بگڑ جاتا ہے، اور مانن اس لیے کہ اس کی جان ختم ہو جاتی ہے، اور کلمہ کفر جاری کرنے پر اللہ کا حق مانن فوت نہیں ہوتا، کیونکہ تصدیق باقی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ رخصت حقیقیہ کی پہلی قسم جو احق اور اقوا ہے، زیادہ حقدار، زیادہ مضبوط ہے، وہ ہے کہ جس کے ساتھ محرم اور حرمت کے قیام کے باوجود مواخذہ ساقط ہونے کے حق میں مباح جیسا معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح مباح کے ارتکاب پر مواخذہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس رخصت کے ارتکاب پر بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس رخصت حقیقیہ کی یہ جو خاص قسم ہے، اس کے ارتکاب پر بھی وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ وہ قسم فی نفس ہی مباح ہو جاتی ہے، کیونکہ عدم مواخذہ اباحت کو مستلزم نہیں ہے، تو لہٰذا ضروری نہیں کہ جہاں مواخذہ نہ ہو وہ مباح ہی ہو۔ یہ صرف ایک مخصوص صورت بتائی جا رہی ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ ایسے کیا جاتا ہے مواخذہ کے ساقط ہونے کے حق میں کہ جیسے مباح کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ تعالی نے اس کو معاف کر دیا، تو اس گناہ پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن مواخذہ نہ ہونے سے اس گناہ کا مباح ہونا لازم نہیں آتا۔ اسی طرح یہ قسم محرم اور حرمت کے قیام کے باوجود فی نفس ہی مباح نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ مباح جیسا معاملہ کیا جائے گا، یعنی اس کے ارتکاب پر مواخذہ نہیں ہوگا، صرف فرق یہ ہے، حالانکہ وہ کام جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اس قسم اول میں جب محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں تو احتیاط اور عزیمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے رکا جائے، یعنی اس کا ارتکاب نہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود عزیمت کی طرف مقابل پر عمل کرنے کی اجازت تو دے دی گئی ہے۔ پس یہ قسم دوسری اقسام کے مقابلے میں اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس پر رخصت کا اطلاق کیا جائے۔ اب اس قسم کی کیا مثال ہے جی کہ بات تو بڑی سخت ہے لیکن معاملہ جو ہے وہ مباح جیسا کیا جائے گا؟ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا، جس کو مکرہ بولتے ہیں، حالت اکراہ بولتے ہیں، یا جان یا کوئی عضو تلف کر دینے کی اس کو اچھی خاصی دھمکی دے دی گئی، اب اس کو زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہو۔ حالانکہ یہاں محرم یعنی کہ جو شرک ہے، حدوث عالم اور کفر کی حرمت پر دلالت کرنے والی نصوص، یہ حرمت جو ہے یہ دونوں موجود ہیں، محرم و حرمت موجود ہے، بس اس کے باوجود اس کو اس کی رخصت دی گئی ہے، یعنی اگر کلمہ کفر زبان سے کہہ لیا تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے یہ کلمہ کفر بولنا جائز ہوگا، اگرچہ فی نفسی کلمہ کفر بولنا درست نہیں ہے، وہ کفر کے کلمات اچھے نہیں ہیں، اس کا یہ فعل اچھا نہیں ہے، لیکن یہاں اس کو رخصت دی جائے گی، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہ شخص کلمہ کفر کہنے سے رک گیا تو اس کا حق صورتاً بھی فوت ہو جائے گا اور مانن بھی فوت ہو جائے گا۔ یعنی جب یہ شخص کلمہ کفر کہنے سے رک گیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا گیا، تو اس کا نفس صورتاً اور مانن دونوں طرح تلف ہو گیا۔ صورتاً تو اس لیے کہ اس کی فطرت یعنی اصل ڈھانچہ ہی بگڑ جاتا ہے، اور مانن اس لیے کہ اس کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ کلمہ کفر کہنے سے اللہ کا حق فوت نہیں ہوتا، کیونکہ رکن اصل یعنی تصدیق کے جس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ بس کلمہ کفر کہنے سے رک جانا عزیمت ہے، حتیٰ کہ اگر اس شخص نے صبر کیا اور قتل ہو گیا تو یہ شخص اجر دیا جائے گا اور ثواب دیا جائے گا، اور اگر ہلاکت سے بچنے کے لیے کلمہ کفر زبان سے کہہ لیا تو اس پر مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ جب اقرار کی بھی دو قسمیں ہیں،
ایک تو یہ ہے کہ کسی کو جان یا کوئی عضو تلف کرنے کی دھمکی دے کر مجبور کیا گیا ہو، جیسے اکراہ بالقتل ہے، اکراہ بقطع الید ہے، اور دوسری وہ ہے کہ کسی کو اس کے کم کی دھمکی دے کر مجبور کیا گیا، جیسے صرف قید کرنے کی دھمکی، تھوڑا ہلکا بولکا مارنے کی دھمکی، یا مال کے تلف کرنے کی دھمکی۔ تو اب شریعت اسلامیہ نے پہلی قسم کی وجہ سے تو رخصت دی ہے، لیکن دوسری قسم کی وجہ سے رخصت نہیں دی، اس میں اتنا اندیشہ نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پہ ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ رخصت حقیقیہ کی پہلی قسم کون سی ہے، وضاحت فرمائیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اکراہ کی کتنی قسمیں ہیں، دونوں کی تعریفات تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔